اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قادر، میرے تمام مومنین بہن بھائی، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حقیقت الہ سیریز کی قسط نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کا نام ہے دیدار الحق، یعنی اللہ کا دیدار۔ جب ہم کہتے ہیں سامعین محترم کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا، تو یقیناً مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، کیونکہ ہر کسی کی پہچان اس کا چہرہ ہی ہوتا ہے، اور اس کا تمام جلال و جمال چہرے سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اور چہرے کو ہی دیکھ کر اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ جیسے جو میرے چہرے کو دیکھے گا وہ مجھے قاسم زیدی کہہ کر مخاطب کرے گا۔ اب چونکہ پاک خاندان اللہ معانی کا وہ چہرہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا، اور جنہوں نے اللہ کو مخاطب کرنا ہو وہ انہی کو ہی مخاطب کرے گا۔ تب ہی قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی منہ کرو گے سامنے اللہ کا چہرہ ہوگا، اور اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اب جب مشرق و مغرب اللہ کے ہیں تو جدھر بھی ہمارا منہ ہو وہاں اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آیت کہہ رہی ہے وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ معلوم ہوا جہاں جہاں اللہ کا چہرہ اللہ ہوگا وہاں وہاں اللہ ہوگا۔ تو جس نے اللہ کو مخاطب کرنا ہوگا، کسی طرف اپنا منہ کر کے مخاطب کرے گا، تو وہ جس طرف بھی اپنا رخ کر کے اللہ کو مخاطب کر رہا ہوگا وہاں وہاں اللہ کا چہرہ ہوگا۔ تو وہ جہاں جہاں رخ کر کے اللہ کو مخاطب کرے گا وہاں سے مراد اللہ کا چہرہ ہوگا، جو محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام ہیں۔ دلیل کے طور پر زیارت کا ایک جملہ پیش کرتا ہوں جو مولا عباس علیہ الصلوات والسلام کی قبر مطہر سے لپٹ کر پڑھا جاتا ہے، اللہم لک تعرضت ولزیارت اولیائک، یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں تیرے ولی کی زیارت کے لیے۔ قبر مولا عباس علیہ الصلوات والسلام کی ہے، حاضر اللہ کے سامنے ہوا جا رہا ہے، زیارت ولی کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے سرکار عباس کی زیارت اللہ کی زیارت ہے، اور جو مولا عباس علیہ الصلوات والسلام کے سامنے حاضر ہوا وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سرکار عباس علیہ الصلوات والسلام ہی وہ اللہ کا ولی ہے جس کی زیارت اللہ کی زیارت ہے۔ ایسے ہی زیارت جامعہ کے جملے ہیں، جو اللہ کا ارادہ کرے ملنے کا اور آپ سے ملتا ہے، جو اللہ کو یکتا سمجھے وہ آپ کی بات مانتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھے وہ آپ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اے میرے سردار، میں آپ کی تعریف کا اندازہ نہیں کر سکتا، نہ آپ کی مدح کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہوں، اور نہ آپ کی شان کا تصور کر سکتا ہوں۔ آپ شرفاء کا نور، نیکی کرنے والوں کے رہبر اور اللہ معانی کی حجتیں ہیں۔ یہ مفات الجنان جو عربی جلد ہے اس کے صفحہ نمبر 878 اور صفحہ نمبر 1062 میں۔ اور جب عزیزان محترم صفحہ نمبر 959 میں مفات الجنان میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جب مومن نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کا قصد کرتے ہیں، تو سفر پر روانہ ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ و باللہ و الی اللہ و الی ابن رسول اللہ، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، اللہم الیک توجہت و الیک قصدر وما عندک اردت۔ بسم اللہ سے، اللہ کی ذات سے چلا ہوں اللہ کی طرف اور رسول اللہ کے فرزند کی طرف، میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کیا ہے میں نے اللہ پر۔ اے اللہ مولا رضا، میں نے تیری طرف رخ کیا اور تیری طرف چلا ہوں، اور جو کچھ تیرے ہاں ہے اس کی خواہش رکھتا ہوں۔
تو عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، زیارت میرے مولا رضا کی ہو رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اللہ تیری طرف رخ کیا. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جبکہ مولا رضا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور مخاطب اللہ کو کیا جا رہا، اللہم الیک وجہت وجہی، اے اللہ میں نے اپنا رخ تیرے چہرے کی طرف کیا ہے. شیخ الصدوق اپنی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں کہ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، مجھے خبر ملی ہے کہ مومنین اللہ عز و جل کو روز قیامت دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اور انہوں یعنی مومنین نے قیامت سے قبل بھی دیکھا ہے. تو میں ابو بصیر نے دریافت کیا، کیا مطلب، کب؟ آپ نے فرمایا، جب اس اللہ نے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لست بربکم، سب نے کہا ہاں. پھر چند لمحے خاموش رہے، پھر فرمایا، یقیناً مومنین قبل قیامت اس کو دیکھیں گے. کیا تم اللہ کو اس وقت نہیں دیکھ رہے؟ ابو بصیر نے کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، کیا آپ کی یہ حدیث بیان کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کیونکہ جب تم اس حدیث کو بیان کرو گے تو منکر اس کا انکار کرے گا جو جاہل ہوگا اس معنی سے جو تم کہنا چاہو. پھر فیصلہ دیا کہ بے شک یہ تشبیہ ہے اور کفر ہے، اور رویت قلب آنکھ کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے. جو مشبہ اور ملحد حضرات اس کا وصف بیان کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 6 میں ارشاد ہو رہا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ ہی الحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں اللہ خود کو الحق کہہ رہا ہے. اب رسول اللہ فرماتے ہیں، من رعنی فقد راع الحق، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ یعنی الحق کو دیکھ لیا. اس کا حوالہ 7 کتابوں میں موجود ہے، جس میں المسند امام احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 320 عربی جلد، فتح باری شرح صحیح بخاری صفحہ نمبر 333، بحار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 235، امتاع الاسماع المقریزی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 291، فتح الباری ابن حجر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 344، شرح مسلم النووی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 24، کنز الاعمال المتقی الہندی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 382. یعنی رسول خدا نے فرمایا، من رعانی فقد راع الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. تو اس طرح مولا صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو مجموعہ مفضلیہ سے لیا گیا ہے. قال مولانا الصادق سلام اللہ علیہ لسیدنا مفضل بن عمر، الحق بین اظہرکم ولکن لا یعرفہ الا العارفون. مولا جعفر صادق نے فرمایا، اللہ الحق تمہارے درمیان ظاہر ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے خاص عارفین کے. مسجد نبوی میں ایک مرتبہ اصحاب صفا نے رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، شب معراج آپ نے ذات واحد کو کس صورت میں دیکھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ ذات واجب شکل و صورت سے منزہ اور مخلوقی صفات سے پاک اعلیٰ و برتر ہے، مگر دل کی آنکھ سے میں نے اس ذات کو علی کی شکل و صورت میں دیکھا. سلمان محمدی نے مولائے کائنات علی علیہ الصلاۃ والسلام سے مسجد کوفہ میں دریافت کیا کہ اہل اللہ کو معراج ضرور نصیب ہوگی. اس پر میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ میری امت کے علماء جو میری آل کے ذریعے مجھ تک رسائی حاصل کریں گے، انہیں میں معراج کی حقیقت سے ضرور آگاہ کروں گا. اور مجھے جس طرح معراج جسمانی نصیب ہوئی ہے، ان میں سے کچھ کو معراج جسمانی اور باقیوں کو روحانی نصیب ہوگی. کیونکہ آپ رسول اللہ سے اقرب ہیں، لہذا آپ کو ضرور معراج جسمانی حاصل ہو چکی ہے. اسی لیے میرے ایمان و یقین میں مزید اضافہ فرمائیں کہ آپ نے، یعنی پہلے تو سوال کیا گیا رسول اللہ سے کہ آپ نے شب معراج اللہ کو
دل کی آنکھ سے کس کی صورت میں دیکھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا علی کی صورت میں۔ اب سلمان محمدی، سلمان فارسی سوال کر رہے ہیں مولا علی سے کہ آپ کو جو معراج ہوئی ہے بقول رسول خدا، کیونکہ آپ مومنین کے امیر ہیں، آپ کو ضرور معراج ہوئی ہوگی، تو آپ نے معراج میں اللہ کو اپنے دل کی آنکھ سے کس کی صورت میں دیکھا؟ تو باب علم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان ہم نے اس بے صورت کو دل کی آنکھ سے نواسۂ رسول یعنی حسین کی ذات میں ہمیشہ عیاں دیکھا، اور یہ فرما کر آپ بہت روئے۔ سلمان نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، سلمان حسین حقیقت میں رسول کے بیٹے ہیں، مگر امت ان کی کما حق ہو قدر نہ کر سکے گی، اور مظہر ذات اللہ ہیں، اور دین انہی سے قائم ہے۔ کتاب انوار المعصومین صفحہ نمبر 186۔ مولا حسین کے بارے میں بھی مالک کا فرمان ہے، منظار الحسین علیہ السلام کاؤن کمنظار اللہ فی عرشہ، یعنی جس نے حسین کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ یہ کتاب عمالیہ شیخ الصدوق صفحہ نمبر 182 میں، بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 105، تہذیب الاحکام شیخ طوسی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 85 کامل الزیارات صفحہ نمبر 278 عربی جلد میں موجود ہے۔ اب اس حسین کو جس کی خود کی زیارت اللہ کی زیارت ہے، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حسین کو اللہ دیکھنے کا دل کرتا تو حسین محمد کی زیارت کرنے کے لیے علی اکبر علیہ السلام کو دیکھتے، علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے، یعنی اللہ کو جب دیکھنے کی طلب کرتا تو وہ علی اکبر کو دیکھتا۔ تب ہی شہزادے کو رخصت کرتے وقت مولا حسین نے فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہ۔ اے اللہ اس امت پر گواہ رہنا، اب ان کی جانب میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو خلق و خلق اور گفتار میں بقیہ افراد کی نسبت سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ ہم جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تو علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب دیکھتے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یہاں اپنے سننے والوں کے لیے بیان کرتا جاؤں، الزموا مودتنا اہل البیت فإن من لقی اللہ عز وجل وہو یودنا دخل الجنت والذی نفسی بیدہ لا ينفع ابدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی مودت کو اپنے اوپر لازم قرار دو، پس وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہو تو ہماری شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کی قسم جس کے ید قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی عبد کو اس کا عمل نفع نہیں دے گا ہماری معرفت کے بغیر۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ پاک خاندان کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مظہر ہیں۔ اس پر ہم مزید معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، جن کی تشریح ہم بیان نہیں کریں گے۔ ہر کوئی اپنی اپنی معرفت کے مطابق ان احادیث کی تشریح اپنے لیے سمجھ سکتا ہے۔ قال ابن سنان قال سیدی و مولائی اللہ باطن لا یستدرک و ظاہر لا یعقل و ظاہر اللہ هم الاوصیاء فاقبل قبولا حسنا۔ ابن سنان نے کہا، میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ معانی ایسا باطن ہے کہ جس کا ادراک ناممکن ہے، اور اللہ کا ظاہر عقل میں نہیں آ سکتا، اور اس اللہ کا ظاہر اس کے اوصیاء ہیں، پس تو خوبی کے ساتھ اس کو قبول کر۔ یہ مولا کا قول حقائق الاسرار الدین ابن شعبہ حرانی صفحہ نمبر 27 میں موجود ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نحن ظاہر اللہ ولسنا غیرہ باطنہ ولا وراءنا غایہ
مولا صادق نے فرمایا ہم اللہ کا ظاہر ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اس کا باطن نہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی بھی اللہ کی انتہا نہیں۔ پھر ان محمد بن سنان والتوحید ان تعلم ان اللہ قدیم الازل قد ظہر بالعلویہ صلوات اللہ علیہ۔ محمد بن سنان سے روایت ہے کہ مولا نے فرمایا کہ تو جان لے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ قدیم جو ازل سے ہے ظاہر ہوا علی بن کر۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے مظہر تم میں ہیں، یعنی پاک خاندان میں۔ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ کے جملے ہیں من اراد اللہ بدعاقبکم، اللہ اپنا ارادہ آپ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ پھر زیارت کے جملے السلام علی مظہر امر اللہ، سلام ہو اللہ کے امر کے ظاہر پر۔ پھر ایک اور حدیث میں حدیث بیان ہوئی ہے، عبداللہ نے روایت کی ادریس سے، ادریس نے زید سے، اور انہوں نے جناب یونس سے بیان کیا، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں اللہ کا ظاہر امام ہے اور اللہ کا باطن غیب ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اور باپ کا ظاہر ہونا انسان ہے اور اس کا باطن امام ہے، اور امامت کا دعویٰ صحیح نہیں مگر دلالت کے ساتھ۔ پس جس نے کسی شے کا دعویٰ کیا اس سے دلیل طلب کی جاتی ہے، اس سے دلیل طلب کی جائے گی۔ یعنی امام صادق فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ظاہر ہوا ہے محمد کی صورت میں اور علی کی صورت میں 700 مرتبہ، یعنی وہ اللہ انہیں پکارتا ہے اپنی کمال دعوت کے ساتھ۔ حضران محترم، روایت کیا گیا ہے کہ کتاب انیس الثمرہ میں جناب مفضل بن عمر سے کہ اس نے امام صادق سے اس قول کے متعلق سنا اور وہ لوگ ہماری آیات کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں۔ فرمایا امام صادق نے کہ وہ اللہ کی قسم ہماری آیات ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہیں، اس سے ذات کے مظاہر ہیں اور اسی سے صفات کے مظاہر ہیں، اور اس سے فعل کام کے مظاہر ہیں، اور اس سے آثار کے مظاہر ہیں، اور تمام اللہ کی حجتیں اور اس کی آیات ہیں۔ ایک اور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ راوی سید ابی شعیب روایت کرتا ہے کہ میں نے امام مولا حسن عسکری جل جلالہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم اللہ کا ظاہر ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی اللہ کا باطن نہیں ہے، اور ہم اللہ کا سایہ ہیں، اللہ کا آفتاب ہمارے نور سے روشن ہوا ہے، وقت ہم سے ہرگز مقدم نہیں تھا، یعنی ہم وقت سے پہلے کے ہیں، اور کسی بھی طالب انتہا کے لیے ہماری کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ ابد کی تائید ہم سے ہے اور تمام تعداد کی انتہا ہم سے ہوتی ہے۔ ہم ہی ایک واحد حقیقت ہیں لیکن ہمارے اسماء مختلف ہیں، اور ہماری ذات قدیم ہے اگرچہ کثرت میں ظاہر ہے۔ جس نے بھی ہمیں محدود کیا پس اس نے ہمارا انکار کیا، اور جس کسی نے بھی ہمیں تشبیہ دی کسی شے سے وہ مشرک ہو گیا ہمارے بارے میں۔ پس ہم اللہ کے نور کی قندیل ہیں اور اس کے نور کی کانیں ہیں، اور ہم شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی ہیں۔ راوی کہتا ہے پھر مولا نے فرمایا کہ ہم اشارہ ہیں اس کے لیے جو عبارت کو سمجھ چکا ہو، ہم انتہا ہیں اس کے لیے جو طالب انتہا ہے، ہمارا ظہور غیر محدود ہے، ہم میں سے کسی ایک کا بھی شمار ناممکن ہے، اور پیچھے رہ جانے والا ہم سے آ کر مل جائے گا، اور جو آگے نکل گیا وہ ہماری طرف لوٹ آئے گا۔ پس ہم ہی نبائے عظیم ہیں اور سبب قدیم بھی ہم ہی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور حدیث جو ابن سنان سے ہے کہ میرے سیدی میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ معنی ایسا باطن ہے کہ جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اور اس کا ظاہر عقل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کا ظاہر اس کے اوصیاء ہیں، پس تو قبول کر حسن قبول کے ساتھ۔ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے میرے سید
اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرے لیے اس کی اور توضیح اور وضاحت کریں۔ مولا نے فرمایا اللہ کا باطن ایسا غیب ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا ظاہر اس کے انوار اور اس کے حجاب ہیں جو کہ اس کے اوصیاء ہیں۔ ابن سنان کہتا ہے کہ مولا نے ہمارے لیے کہا کہ بے تحقیق اللہ پر کوئی بھی دلالت نہیں کرتا سوائے اس کے جو اللہ کا نور خاص ہے۔ ابن سنان کہتا ہے کہ مولا ہمارے لیے مزید وضاحت کریں۔ مولا نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ محمد دلالت کرتے ہیں علی پر؟ تب ہی محمد نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بس محمد دلالت کرتے ہیں اللہ پر، یا اس پر جو اللہ سے ہو یا اللہ کے نور سے ہو۔ پھر مولا فرماتے کیا تم سب سمجھ گئے؟ سب نے کہا ہاں ہم سمجھ گئے۔ عزیزان محترم، یہیں پر آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان احادیث کو بار بار آپ سنیے اور مولا سے معرفت طلب کریں۔ اور میں بھی آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مولا ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائیں، اور ہمیں دین نصرت پہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جانے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت وعذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار۔ آمین یا رب العالمین۔